تھیوری کا امتحان پاس کیا گیا، اس کے بعد پریکٹیکل کا امتحان. لیس البر ان تولوا وجوہکم، وہاں تک کہ تھیوری ہے اور اس کے آگے لاسٹ تک لے کر وہ پریکٹیکل ہے. فرمایا اگر تم نے مانا ہے تو اب ان کاموں کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ جس سے پتا چلے کہ تم ماننے والے ہو. مگر پہلے رکوع کے اندر نچوڑ پیش کیا آنے والا کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اگر اس میں ہم گھس گئے نکلنا مشکل ہو جائے گا، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں شارٹ کٹ بتاؤں گا. سورتوں کے شروع میں یہ کچھ شارٹ کٹ قسم کے حروف آتے ہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادی، اللہ اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے. گویا یہ راز ہے رب العالمین میں اور رحمت للعالمین میں، یہ امت کو نہیں بتایا گیا خاص کر کے، لیکن منع بھی نہیں کیا گیا اس پر غور کرنے سے. تو امت نے غور کرنا شروع کیا تو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالا. بعض حضرات نے ایک نتیجہ نکالا، میں اس کی طرف آپ کو اشارہ دلاتا ہوں. ایک بات تو یہ سمجھیں کہ چونکہ قرآن نازل ہوا عربوں کی زبان کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، ان کی شاعری کے مطابق، ان کی نثر کے مطابق، ان کا جو انداز تھا، ان کے جو سٹائل تھے، انہی کو قرآن پاک نے استعمال کیا، لیکن اس کو تھوڑا سا تبدیل کیا، اس کا رخ ذرا سیدھا کیا، اس کا قبلہ تھوڑا ٹھیک کیا. تو ان کی شاعری میں یہ انداز تھا کہ شاعر اپنے کلام کے شروع میں کچھ ایسے الفاظ لے آتا تھا کہ جس سے مخاطب پریشان ہو جائے کہ یہ کہنا کیا چاہتا تھا، اور بیچ کے لوگ کچھ بھی نہ سمجھ سکے، یا تو کاتب سمجھے یا مکتوب الیہ سمجھے، یا مرسل سمجھے یا مرسل الیہ سمجھے، بیچ کا کوئی آدمی سمجھ نہ سکے اور تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جائے. پر یہ انداز عربی میں نہیں بلکہ عربی کے علاوہ اردو شاعری میں اور ہمارے علاقائی شاعری میں اور پرچم کے اندر ہے. شیخ سعدی نے نہیں کہا کہتا شاعراں بسیار گفتند شعر ہائے پرنمک کسن گویت سین و عین و دال و یا. پرانے لوگ فارسی پڑھے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے. دیکھیں سین عین دال یا کیا کہنا چاہتا ہے، تھوڑا راز میں رکھتا ہے. جس صورت کے شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، بعض حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے معنی کیا، ان سے اشارے کیا، وہ بات الگ ہے، لیکن ایک موٹا اشارہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس صورت کے اندر کچھ راز بیان کیے جاتے ہیں جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان رازوں کو جب تک اللہ نہ بتائے تو بندے سمجھ نہیں سکتے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اور یہ میں نے ترجمہ کیا، ورنہ عربی انداز کے مطابق ذالک الکتاب، کتاب تو بس یہی ہے، اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ کتابڑیاں ہیں، ان کو کتاب مت کہو، وہ بدل چکی ہیں، وہ اپنے محور سے ہٹ چکی ہیں، وہ اصل جادہ کے اوپر قائم نہیں رہی ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، کام کیا ہے اس کا، سبجیکٹ کیا ہے، ھدی للمتقین، ھدن رہنمائی کرنے کے لیے آئی، راستہ دکھانے کے لیے آئی، لیکن کن کو راستہ دکھائے گی؟ المتقین، جو راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، المتقین جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ اس کی تعریف قرآن پاک نے مختلف مقامات پر مختلف انداز سے کی. کہیں ظاہری ان کی صفتیں بیان کی، اندرون کی صفتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی، فرمایا ظاہری صفتیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ تم ان کو رات کو بستر پر سوتا ہوا نہیں دیکھتے، ان کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں. یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ اپنے رب کے لیے رات گزارتے ہیں جاگ کر کے، سجدا وقیاما، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں. یعفون عن الناس کاظمین الغیظ، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، یہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین کے اوپر عاجزی کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں. یہاں شروع میں بتایا کہ ان کی 6 صفتیں ہوتی ہیں. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. یہ 6 باتیں ہو گئیں. فرمایا سب سے پہلے وہ اندیکھی باتیں جو قرآن بیان کرتا ہے ان کو یہ مانتے ہیں
जन्नत को नहीं देखा, जहन्नम को नहीं देखा, अल्लाह की कुर्सी को नहीं देखा, अर्श को नहीं देखा, अल्लाह की अदालत को नहीं देखा। युमिनूना बिल गैबी, गैब को मानते हैं और जिन तमाम गयूबात की खबर कुरान ने दी उन सब को मानते हैं। मगर खाली मानते ही नहीं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं कि हम अपने मालिक को मानते हैं। कैसे करते हैं? युकीमून सलाह व यूतून ज़कात, एक तो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो अल्लाह ने उनको रोजी दी उसमें से खर्च करते हैं। और वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैका, ये वो लोग होते हैं जो आपके ऊपर किताब नाजिल हुई उसको भी मानते हैं। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले नाजिल हुई उनको भी मानते हैं कि अल्लाह की किताबें हैं। व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और ये यकीन तो सिर्फ आखिरत पर रखते हैं। इस आखिरी सिफत को जोर देकर बयान फरमाया, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और यकीन तो सिर्फ आखिरत पर रखते हैं, दुनिया की किसी बात पर यकीन नहीं रखते हैं, सबको बेसवाल समझते हैं, जो कुछ भी करते आखिरत के लिए हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, जिस हिदायत को देने के लिए कुरान आया था, जिनके पास ये 6 सिफतें हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये हिदायत के ऊपर हैं, लेकिन ये अपना कमाल न समझे। मिर रब्बिहिम, अपने रब के फजल से ये हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही कामयाब हैं। एक दूसरा तबका है इनके मुकाबले में जो न मानने की कसम खा बैठा है, उनके लिए कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू, और फिर उनके लिए रिजल्ट बयान किया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। और एक तीसरा तबका जो इनके बीच में, एक मानने वाला और एक न मानने वाला, एक तीसरा तबका जो इनके बीच में, वो कौन सा तबका? फरमाया फराडी, ला इलाहा उला व ला इलाहा उला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, न इधर न उधर, दोनों के बीच में। हवा उधर को देखी उधर को हो गए, इधर को देखी इधर को हो गए। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, कुछ लोग हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह को मान गए, हम ईमान ले आए। वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान वाले नहीं हैं। इनके दिल दो, इनकी ज़बानें दो, तुम्हारे साथ एक ज़बान, दूसरों के साथ एक ज़बान, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त, किसी और के पास पहुंचते हैं उसके दोस्त, और उनको कहते हैं हम तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। ये फराडी तबका चूंकि बड़ा खतरनाक तबका था, इसलिए एक रुकू के अंदर पूरे इनको तारुफ कराया गया, और उसके बाद फिर सारे इंसानों को मुखातब किया। मैं आज ही कह रहा था अपने साथियों से कि हमने कुछ चीज़ें अनदेखे ही सीख ली है, और सोचे समझे बगैर ही उनके ऊपर हम दौड़ पड़े हैं। वो क्या, हमारे लीडर उठते हैं तो कहते हैं फलां साहब, जनाब फलां साहब। अब उलमाए किराम भी कहने लगे फलां साहब और फलां साहब। भाई हमारे यहाँ तो ना ये साहब ना वो साहब। हुजूर ने क्या फरमाया, ला फज़्ल लिल अरबी अलल अजम, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं। वलल अस्वद अलल अहमर, कारे को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। कुल्लुकुम बनु आदम, तुम सब आदम की औलाद हो। व आदम मिनल माई वत्तीन, आदम तो मिट्टी और पानी से पैदा हुआ था। फिर तुम में से फलां साहब, ये छोटा ये बड़ा, ये कहां से पैदा हुआ? कुरान के मुखातिब करने का अंदाज क्या है? वही जिसकी तर्जमानी मेरे आका हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, या अय्युहन्नास अय्युहन्नास अय्युहल मुस्लिमून अय्युहल मुमिनून। और ये दूसरा लफ्ज कम इस्तेमाल फरमाया, पहले वाला ज्यादा। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ये 3 तबकों का तारुफ करा के फरमाया, सारे दुनिया के इंसानों को मुखातिब किया, ऐ सारी दुनिया के इंसानों, तुम्हें किसी धर्म की दावत नहीं दी जा रही, किसी मजहब की दावत नहीं दी जा रही, कोई नई तहरीक की दावत नहीं दी जा रही। तुम्हें वो बात कही जा रही है जो तुम्हारे ज़मीर की बात है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम, ऐ सारी दुनिया के लोगों, तुम अपने रब की इबादत करो। रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो। नाम भी नहीं लिया। कोई कहता कि नहीं मैं तो फलां को मानता हूँ, इसको नहीं मानता। फरमाया उअबुदू रब्बकुम, जो तेरा पैदा करने वाला, जो तेरा खालिक है, जो तेरा मालिक है, जो तेरा परवरिश करने वाला है, जो तेरा निजाम चलाने वाला है, जो तुझे रोजी रोटी देने वाला है। उअबुदू रब्बकुम, उसको मान जो तेरा रब है। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिसने तुम्हारे माँ बाप को पैदा किया, जिसकी ये सिफात हैं, ये सिफात हैं, ये सिफात हैं। उसके बाद चैलेंज किया गया कि अगर इस कुरान को तुम कहते हो कि अल्लाह का कलाम नहीं है, तो फिर इसके जैसी कोई सूरत बना करके लाओ। वो मैंने आपको कल बता दिया।
پھر انسانوں کو ان کی تاریخ یاد کروائی گئی. تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. ارے انسان تجھے ہوا کیا؟ تو مسجود ملائک تھا، تجھے تو میں نے پوری کائنات میں اپنا خلیفہ بنایا تھا. یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتہ ہونے کے باوجود تیرا خلیفہ بننے کے لائق نہیں. پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم نہیں میرے خلیفہ بن سکتے، میرا خلیفہ یہی مخلوق بن سکتی ہے، حضرت انسان جس کو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں. میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو جمع کیا اور ان کا مقابلہ کروایا. آدم علیہ السلام جیت گئے اور میں نے کہا کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ اور ان کی خلافت کو تسلیم کرو. جب تم مسجود ملائک ہو، تمہارے سامنے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، جھک کر کے تمہاری خلافت کو تسلیم کیا. پھر تمہاری عقلوں پر کہاں سے پتھر پڑ گئے کہ تم اپنی خدمت میں لگی ہوئی مخلوق، چاند کے آگے، سورج کے آگے، پتھر کے آگے، دریاؤں کے آگے، پہاڑوں کے آگے اور اپنی جیسی مخلوق کے آگے جھک گیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ یہ سبق یاد کرایا انسان کو. ایک پورا رکوع اس کے لیے اور اس کے بعد ایک لمبا بیان شروع ہوا. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے، لیکن اس کی تلخیص کروں گا چونکہ لمبا یہی بیان چلا جا رہا ہے. یہ سارے انسانوں کو مخاطب کرنے کے بعد ایک قوم کو بطور خاص مخاطب کیا، اور وہ قوم تھی ایسی کہ اس کو مخاطب کیا جاتا. وہ قوم ہے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی. ان کو مخاطب کیا قرآن کریم نے اور عجیب انداز سے مخاطب کیا ان کو. فرمایا جتنے احسانات میں نے تم پر کیے اتنی کسی قوم پر نہیں کیے، اور وہ احسانات جو دوسری کسی قوم پر نہیں کیے تم پر کیے. اس کی کیا تشریح ہے؟ مختلف انداز سے لوگوں نے تشریح کی، لیکن سب سے بہتر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس قوم کے اندر، اسی ایک قوم کے اندر اللہ نے اتنے انبیاء کرام بھیجے اتنی کسی قوم کے اندر نہیں بھیجے. 4,500 انبیاء کرام کا نام تاریخ باروں نے بیان کیا، اور اگر 4,500 تاریخی روایت ہے تو جن کا قرآن نے بیان نام لیا وہ بھی کیا کم ہیں. اسی قوم کے اندر آئے بنو اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق کی اولاد میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کو مخاطب کیا کہ کوئی اور اگر نہ مانے تو نہ مانے، بات بنتی ہے کہ ان پڑھ ہیں، تم تو پڑھے لکھے ہو، تمہیں تو معلوم ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون وایای فاتقون. اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اور میرا اور تمہارا کوئی ایگریمنٹ ہو چکا ہے، کوئی معاہدہ ہو چکا ہے، اس کو یاد کرو. وہ کیا معاہدہ تھا؟ وہ میں نے ظہر کی گفتگو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہر ایک نبی سے وعدہ لیا تھا کہ جانے سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے کا وعدہ اپنی قوم سے لے کر کے جانا. 4,000 نبیوں نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے تو ان پر ایمان لانا. اوفوا بعہدکم اوفی بعہدکم، کرو میرے وعدے کو پورا، اور اگر تم میرے وعدے کو پورا کرو گے تو میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اور میرا وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ میں تمہیں ویسی ہی سربلندی عطا فرماؤں گا جیسی آج تک رہی ہے، تمہیں ویسی ہی فضیلت دوں گا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے جیسی فضیلت تم کو پہلے رہی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم مان لیں، اس کے باوجود کہ یہ ہمارے خاندان کا بندہ نہیں، پھر تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم نیچے لگ جائیں گے اور کبھی تاریخ میں ہمارا سر بلند نہیں ہو سکے گا. ہمارے چچیرے بھائی بنو اسماعیل ہمیشہ کے لیے سرداری کے مستحق ہو جائیں گے، ہم ان کے ماتحت ہو جائیں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو قرآن نے پھر دوبارہ مخاطب کیا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اگر نہیں مانتے تو سنو، پھر ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں. ساری دنیا بھی اگر جہنم میں چلی جائے ہم کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے.
آپ کو حیرانگی ہو رہی ہے؟ قرآن نے بیان کیا اسی بارے میں، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی جہنم کی، اگر کبھی لگ بھی گئی تو الا ایاما معدودا، تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ جو ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی اس وجہ سے شاید آگ ہم کو ٹچ کر دے، ورنہ آگ تو ہمارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ کیا عجیب ذہن بنا تھا، نہیں مانا انہوں نے۔ قرآن نے آخر میں پھر آخری موقع پر پھر دھمکی دی، پھر ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا نا قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے کہا کہ جنت میں تو کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا سوائے یہودیوں کے اور سوائے عیسائیوں کے۔ قرآن نے کہا سبحان اللہ، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ارے کوئی دلیل تو پیش کرو، ایسی جنت میں تم چلے جاؤ گے، تمہارے باپ دادا کی جاگیر ہے، کوئی دلیل پیش کرو، اگر دلیل تمہارے پاس ہے تو ہم بھی مانیں گے اس کو، مگر تمہارے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ وقت کی تنگی، ورنہ میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا کے مذہبی کتابوں کے بھنڈار لگاؤ اور قرآن پاک کو ایک طرف رکھو، سب کتابیں یہ کہہ رہی ہوں گی کہ اپنے دھرم کو مانو اور دوسرے کے دھرم کی بات اگر اچھی بھی لگے مت مانو۔ تنہا ایک قرآن ایسا ہے جو کہتا ہے فاتو بکتاب، اللہ اس کتاب کے سوا کوئی دوسری کتاب وہ اہدا منہما، جو اس سے زیادہ اچھی ہو، اگر کوئی ایسی کتاب ہوگی تو اتبعوہ، ہم بھی اس کے پیچھے چلیں گے، مگر نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی کتاب تم لا سکتے ہو، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں، ہاتو برہانکم، لاؤ کوئی دلیل پیش کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اور آخر میں یہ مضمون کہہ کر کے بات بند کر دی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، فرمایا نہ ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں، نہ کسی خاندان کی، نہ کسی قوم کی، نہ کسی علاقے کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے کسی علاقے کی، کسی خاندان کی، کسی جماعت کی، ہمارے یہاں کچھ اوصاف ہیں، وہ اوصاف جو بھی پیدا کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اوصاف پیش کرنے میں سب سے پہلے ایمان والوں کو سامنے رکھا، اور کس لیے رکھا؟ یہ بات بتانے کے لیے کہ مسلمانوں تمہیں جو یہودیوں کے واقعات بیان کیے گئے 41 واقعات ہیں، جو عیسائیوں کے واقعات بیان کیے، ان کی گمراہی ہونے کے اسباب بیان کیے، کیا تم یہ سمجھے کہ قرآن ان کی برائی بیان کر رہا تھا؟ کہا نہیں، قرآن تو ان کو دین کی دعوت دے رہا تھا ایک، اور دوسرے نمبر پر عرب کی دنیا میں چونکہ ان کے علم کی دھوم مچی ہوئی تھی، اس دھوم سے ذرا قرآن گرد اٹھانا چاہتا تھا کہ یہ کہنے کے لیے تو پڑھے لکھے ہیں مگر اصل جہالت کے پجاری یہی ہیں، اور اصل تم کو بیان کرنا چاہتا ہے کہ ان راستوں سے گمراہی آتی ہے، کہیں تم ان راستوں پر چل کر کے گمراہ نہیں ہو جانا، ہمارے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہے، اگر تم خالی لسٹ میں نام لکھوا دو میں مسلمان، تو سن ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، جو یہودی کہیں، جو عیسائی کہیں، جو مجوسی کہیں، جو مشرک کہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان میں سے جو بھی کوئی ایمان لائے گا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو ایمان نہ لائے اور کہے کہ پدرم ما سلطان بود، میرا باپ اتنا بڑا پیر، میرا باپ اتنا بڑا نبی، میرا باپ اتنا بڑا پیغمبر، فرمایا تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس پارے کی آخری آیت ہے اور اس آیت کو 2 مرتبہ دہرایا ہمیں کو سنانے کے لیے، تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، فرمایا وہ تمہارے بزرگوں کی ایک جماعت تھی، تھے تمہارے اجداد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارے نبی تھے، لیکن تلک امت قد خلت، وہ تو ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم کو وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، ان کی کمائی پر تم نہیں پڑ سکتے ہو، انہوں نے نیکیاں کی اس کی وجہ سے تم گناہ کرنے کے باوجود، شرک کرنے کے باوجود، کفر کرنے کے باوجود، آخری پیغمبر کا انکار کرنے کے باوجود تم جنت میں چلے جاؤ، تو پھر تو یہ دنیا اندھیر نگری ہو جائے گی، یہاں کوئی انصاف ہی نہیں ہوگا۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، وَمَا تُسْأَلُونَ عَنْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ وَلَا
तुसअलून अम्मा कानू यामलून, तुमसे नहीं पूछा जाएगा वो क्या करते थे और उनसे नहीं पूछा जाएगा जो तुम करते थे। तुम्हें अपने ही अमल का हिसाब देना है। तुम बताओ तुमने अपने लिए क्या जमा किया है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अपनी किताब समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और तुझे ये मंजर भी दिखाएगा कि तूने उसकी आयतों का किस तरह मजाक उड़ाया था और फिर तुझे जहन्नम की सजा भी देगा। मैं तो उस मंजर को अल्लाह की वही के मुताबिक देख रहा हूँ। तो क्या कहता है? उसी पर आयतें नाज़िल हुई थी जब ये आयतें लबीद इब्न आसिम ने सुनी। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फा फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, क्या देखा नहीं इंसान ने कि हम उसको एक नापाक कतरे से पैदा कर देते हैं जिसमें न जान है न कोई हकीकत है, फिर उसको इंसान बनाते हैं, अक्ल व दानिश देते हैं, ज़हानत देते हैं और उसके बाद हमारे खिलाफ दलीलें पेश करता है। खसीमुम मुबीन, झगड़ने लग जाता है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ा, और हमारे लिए मिसालें पेश करता है और अपने पैदाइश को भूल जाता है। आलमन युहील इज़ामा वहिय रमीम, और कहता है कि कौन हड्डियों को पैदा करेगा, वो सीधा हो गई, मिट्टी में मिल गई, इनको दोबारा कौन पैदा करेगा। कुल युही अल्लज़ी अंशहा अव्वल मर्रा, आप इसको कह दीजिए वही पैदा कर देगा जिसने पहले एक नापाक कतरे को अशरफुल मखलूकात बना दिया, एक बेजान कतरे को अशरफुल मखलूकात बना दिया। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं कि वो दोबारा पैदा कर दे। वो खल्लाकुल अलीम, वो हर किस्म का पैदा करना जानता है। ओहो, जब यहाँ पहुंचा लबीद हैं ये आयत पढ़ी, उसने कहा इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और उसने जब इन्ना आतैना कल कौसर को सुना, उसने कहा इन्ना आतैना कल कौसर। ये अजीब अंदाज है, न शायरी है, न नज़्म है, न नसर है, न प्रोज है, न पोइम है, न कोई ऐसी कहानी लिखी जा रही है। बस इसके लिए तो इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता हूँ। मा हादा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कहा हुआ नहीं, ये रब्बे कायनात ही का कहा हुआ है। कोई इंसान कह सकता ही नहीं, किसकी ताकत है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसमें ये बताया गया कि कुरान के अंदर वो कौन सा कमाल है जिसकी वजह से उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसके आखिर में एक उन्वान उठवाया, एक सुर्खी कायम की कि बताओ ये कैसे पता चला कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कैसे पता चला कि कुरान सच्चा है। फरमाया ये ऐसा सवाल है कि कोई आदमी तुमसे पूछे कि इस वक्त में दोपहर है और सूरज नजर आ रहा है तो तुम उसको क्या बताओगे। वो तुमसे पूछे कि क्या दलील है इस वक्त में सूरज नजर आ रहा है। मैं तो नहीं मानता हूँ कि सूरज नजर आ रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कि दिन है। कहा उसका कान पकड़ के सूरज की तरफ करो, उसको कहो नजर नहीं आ रहा तुझे। ये किताब खुद बताती है मैं अल्लाह का कलाम। ला इफ्तरा, ये कुरान ऐसा है कि अल्लाह के सिवा कोई इसको बना सकता ही नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। किस तरह जिंदगी में तब्दीली लाता है इसकी मिसाल कोई इसकी मिसाल कायम नहीं कर सकता है। ये है अल्लाह का कलाम। काश कि हमें शौक हो इसको पढ़ने की। पहले पारे का खुलासा और निचोड़ अब क्या बयान करेंगे। अब तो 5 के बजाय 2 ही मिनट रह गए और ये बात कई सालों से हो गई कि जब पहले पारे का खुलासा बयान करने का दिन आता है वो दिन चला जाता है कुरान के तारुफ, मजलिस के तारुफ के ताल्लुक से, और उस पारे का कोई निचोड़ और खुलासा नहीं आता है। मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पर कल अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो सूरह फातिहा है जो कुरान का उन्वान है। आखिर उसमें वो कौन सी खुसूसियत है जिसकी वजह से उसको फातिहातुल किताब कहा गया, जिसकी वजह से दिन में हर नमाज की हर रकात के शुरू में उसके पढ़ने को लाजिम किया गया कि बार बार उसको पढ़ो, बार बार उसको पढ़ो। उसमें कौन सी कमाल है जिसके लिए ये कहा गया कि पूरे कुरान का राज सूरह फातिहा में है। और अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफस्सिरीन को, उन्होंने कहा कि पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा का निचोड़ एक आयत में है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंशाअल्लाह इस पर कल अर्ज़ करूँगा। उसके बाद कुरान पाक किस तरह शुरू होता है। हम दुनिया की कोई किताब पढ़ते हैं वो कैसे शुरू होती है, कुरान जब शुरू होता है वो किस तरह बंदों को दावत देता है
کس طرح اللہ کو پہچان پاتا ہے، کس طرح اللہ کی معرفت پیش کرتا ہے، انشاءاللہ یہ پہلے پارے میں سب کچھ آئے گا، یہ کل عرض کریں گے، آج تو وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔